معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ایک بیوروکریٹ کی بچیوں کی شادی کے حوالے سے جب اسمبلیوں کے فلور پر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور مریم بی بی جو ہیں وہ جلسوں میں، اور دوسرے لوگ بھی اس طرف والے بھی کچھ کم نہیں ہیں، فواد چودھری ہوں یا دوسرے شیخ رشید صاحب، اتنے میچور، اتنے پرانے سیاستدان، اور دوسرے جو نئے لوگ ہیں اسد عمر صاحب بھی، یہ سب لوگ جب بلو دا بیلٹ آ کر بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی کو تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مریم بی بی، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک بیرسٹر ہیں سو کالڈ اظہر صدیق ان کا نام ہے، انہوں نے بڑے بیہودہ کلپس شروع کروائے تھے آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کے دادا دادی، کسی کو بخشا نہیں، لنڈن سے کوئی ایک بندہ وہ پکڑ لیتے تھے، کوئی امداد نام تھا اس کا، کیا نام تھا، وہ وہاں سے بک بک کرتا رہتا تھا اور یہ یہاں سے بولتے رہتے تھے، اور اس کے بعد ایک دن نوبت یہ آئی کہ وہی بلو دا بیلٹ گفتگو شروع ہو گئی، تو ہم نے ایک کلپ کیا تھا مریم کی جہالت اور اظہر صدیق کی ذلالت۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگ پرسنل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ سیتا وائٹ اور اس کی بچی عمران کی، سب کی بچیاں برابر ہوتی ہیں، آپ کی عزت بھی ہمیں اتنی عزیز ہے بحیثیت عورت، اور اس کی بھی ٹھیک ہے، اس نے اپنی بچی کو نہیں کیا، وہ اپنی قبر میں خود جواب دہ ہوگا، لیکن سیاست میں یہ گندگی اب ختم ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس بیوروکریٹ کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس کو گندا کرنے کی کوشش کی، خود ہم نے بھی ایک کلپ کیا کل، ہم نے صرف یہی کہا کہ ایک بیوروکریٹ کی شادی کے سلامی کے حوالے سے جو آپ کا گلہ ہے ہم سرآنکھوں پر، پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ مریم بی بی کے بیٹے کی اور بختاور کی بھٹو کی شادی میں، زرداری، بختاور زرداری کی شادی پر جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت تھی جو خرچ کی گئی، اسراف بیجا، یعنی لوگوں پر کیا اثر دکھانا چاہتی تھی مریم بی بی۔ انڈیا سے منگایا ہوا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا انہوں نے جوڑے بدل بدل کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم کتنا مہنگا لباس پہنتے ہیں، اور دعوے ہیں جلسوں میں عوام کی خدمت کے۔ تو بھائی دیکھیے، ایک شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ ایک دوسرے کو پتھر مارنا بند کر دیں۔ مجھے جب اس بیوروکریٹ کے بارے میں آج پتہ چلا، اور وہ بھی رؤف کلاسرا صاحب کی کلپ سے، انہوں نے جب ٹیکے کا، میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ طاہر خورشید ہیں۔ تو رؤف کلاسرا بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو مین اسٹریم میڈیا میں جو پیراٹوپرز ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 4-6 ہی ایسے لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں، باقی سب پیراشوٹرز ہیں۔ وہ اس میں رؤف کلاسرا ہیں، عامر متین ہیں، اس میں ہارون رشید صاحب ہیں، ارشاد عارف صاحب ہیں، اس میں مظہر عباس ہیں، اس میں اویس توحید ہیں، خاتون تو خیر کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ، فیلڈ جرنلزم سے کسی کا تعلق نہیں ہے۔ ایک فریحہ ادریس کے لیے کہا جاتا تھا، مگر وہ میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ انہوں نے کسی پرنٹ میڈیا میں کوئی کام کیا ہو۔ تو جناب طاہر خورشید worked with me as my deputy secretary and I was additional secretary in Sindh government۔ طاہر خورشید ایک بہت کمپیٹنٹ، بہت ذہین اور بڑا ہی ڈیڈیکیٹڈ ورکر رہا ہے۔ مجھے تو کم از کم ایز اے باس بھی اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، ایز اے کلیگ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے خلاف یہاں پر بھی چونکہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا، تو سندھ گورنمنٹ میں جو حالت ہے کام کرنے والوں کی، تو ایک لڑکا تو ڈپٹی سیکرٹری جو اس کا کلیگ تھا، پی سی ایس تھا، اور وہ تو دفتر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر ایک دن وہ اے سی آر بھی لکھوانے پہنچ گیا ادھر ادھر سے سفارش کرا کے۔ میں نے کہا نہیں لکھوں گی، میں نے تو تمہیں دفتر میں مہینے میں 2 دن سے زیادہ دیکھا نہیں ہے۔ اب آئیے طاہر خورشید کی طرف۔ طاہر خورشید ڈی ایم جی آفیسر ہے،
سندھ میں اس کی پوسٹنگ رہی ہے اور وہ انتہائی ذہین ہونے کے علاوہ he knows his job very well and he have done his job so dedicatedly and very responsible person. اس کو ایک کام دے کے میں بھول جاتی تھی کہ طاہر یہ کرنا ہے، اور وہ کام جب تک ختم نہیں ہو جاتا تھا طاہر گھر نہیں جاتا تھا. اور اس وقت وہ گریڈ 18 میں تھا، اس کا 19 ڈیو تھا اور اس کا بورڈ ہونے والا تھا. سندھ گورنمنٹ میں اس کے خلاف اس کے بہت پرانے دشمن فیصل آباد کا رہنے والا ہے طاہر خورشید، وہاں ان کے والد پیپلز پارٹی کے شاید سیکرٹری جنرل رہے تھے، اور ان کے کچھ ریلیٹیوز، جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں رشتہ دار سب سے آگے ہوتے ہیں نقصان پہنچانے میں، وہ شخص اس معاملے میں بہت کمپیٹنٹ تھا کہ پلندے کے پلندے وہ طاہر خورشید کے بارے میں یہاں بھیجا کرتا تھا. اور مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے بڑے رسپانسبل لوگ، یہاں تک کہ چیف سیکرٹری صاحب تو خیر بالکل ہی وہ بری ذمہ تھے ہر کام سے، وہ تو مجھے پہنچوا دیتے تھے کہ بھائی دیکھ لیں، ان کی انکوائری کریں. میں نے کہا سر دیکھیں، وہ بھی پی سی ایس آفیسر تھے. میں نے کہا دیکھیے یہ انونیمس خط جو ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری دفتروں کا بہت پرانی ایکٹیویٹی ہے، اس پہ کبھی بھی انکوائری نہیں ہوتی، اور اس پر کیبنٹ ڈویژن کے سرکولرز وغیرہ بھی ہیں جو آپ کو میں پڑھوا دوں گی. میں ڈیپوٹیشن پر تھی سندھ گورنمنٹ میں. تو اسی طرح چیف منسٹر ہاؤس سے ان کے پرنسپل سیکرٹری لیاقت جتوئی چیف منسٹر تھے، وہاں سے بھی آنا شروع ہو گیا کہ جی یہ آدمی تو کرپٹ ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. میں نے کہا ابھی تک میرے ساتھ 1 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے طاہر خورشید کو، میں نے ابھی تک اس کی کرپشن کا کوئی کیس، بلکہ ایک بریگیڈیئر صاحب پرویز مشرف کے دوست ڈی جی انوائرمنٹ آ کر لگے، 3 ڈائریکٹریٹ میرے پاس تھے، اس میں ایک سب سے کرپٹ عورت ڈائریکٹر وومن ڈیولپمنٹ تھی فرزانہ سلیم، اور اس کو کوئی ہٹانے کی جرت نہیں کرتا تھا چونکہ شی واز اے ویری ویل کنیکٹڈ وومن. ناٹ اونلی ویل کنیکٹڈ بٹ شی واز اے وائف آف اے کرنل آف ISI ریٹائرڈ اینڈ ڈیوورسی. شی واز ڈیورسڈ وومن. اس کا بیٹا ایک پروگرام بھی کرتا تھا علی سلیم بیگم نوازش علی کے نام سے. اور ہماری 5th کامن کی DMG آفیسر سیکرٹری فائنانس تھی، انہوں نے اس سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، اور یونیسیف کے پیسے بے تحاشا یہ عورتیں کھا گئی تھیں. تو جب یونیسیف کے جو مینجمنٹ کے لوگ آئے اور وہ چلائے کہ یہ آپ کے یہاں سے 40 لاکھ روپیہ 1999 میں غائب ہو گیا ہے، تب میں نے کہا بی بی تم کو تو میں سسپینڈ کر کے تمہاری انکوائری کروں گی. تو وہ گورنر صاحب کے پاس پہنچ گئی، ان کی دوست تھیں وہ، اس وقت کے گورنر صاحب جو تھے، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ ان کو بھی ظاہر ہے بے وقوف بنایا گیا ہوگا. اور وہ جو سیکرٹری فائنانس صاحبہ تھیں، ان سے تو ہمارے گورنر صاحب بہت مروب تھے. DMG آفیسر سے ہمیشہ ریٹائرڈ فوجی ہوں یا سرونگ فوجی، ایک یہ بڑا المیہ ہے، اور میں ضرور اس پر بات کروں گی اور کہوں گی میں جو ہمارے پریزیڈنٹ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہیں اور جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان معاملات سے، جو سول بیوروکریسی کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، کہ خدا کے لیے یہ DMG مافیا سے امپریس ہونا بند کر دیجئے آپ لوگ. یہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ ان سے متاثر ہوا جائے. ہاں ان کی کوئی اچھی بات ہو، ان کی کمپٹنس ہو، ان کا علم ہو، نالج ہو، ذہانت ہو، اس سے ضرور آپ امپریس ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بے ایمان بھی ہوں تو ان کی اس بدتمیزی کو اگنور نہ کیا جائے. فرعونیت ان میں بہت، جیسے یہ سکندر سلطان صاحب ہیں، یہ تو فرعونیت کا مطلب، فرعون اگر اس وقت ہوتا تو وہ کہتا نہیں بھائی میں تم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ فرعونیت کا حال ہے سکندر سلطان کی. DMG آفیسر ہیں. تو طاہر خورشید میں نے ایسی کوئی چیز نہیں، بڑی الاسٹیسٹی، بڑی اچھی طرح، بڑا کلچرڈ، بڑا مہذب لڑکا، میں نے اس میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی کہ میں یہ یقین کر لوں کہ یہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں سلامی کے، یہ طاہر خورشید ہی کی بچی کی شادی میں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو میں نے، جب مجھے آج پتا چلا رؤف کلاسرا کی ویلاگ سے کہ اٹ از طاہر خورشید who was پرنسپل سیکرٹری ٹو بزدار چیف منسٹر پنجاب، اور بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کی بیگم پنکی، ان کے گٹھ جوڑ سے پنجاب میں جتنی کرپشن ہو رہی تھی، ظاہر ہے ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ طاہر خورشید، چونکہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ترکیبیں بھی سکھاتا ہے، چونکہ اس کے پاس سول سروس کا پوری نالج ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو مجھے بھی یقین آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، طاہر خورشید یہاں سے جا کر اس طرح کا کیسے ہو گیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس وقت بھی یہ ہوا، اور اس کی ACRs خراب کرانے کی مجھ سے کوشش کی گئی کہ جی دیکھیں آپ اس کی میں نے کہا نہیں، ACR تو میں اس کی ہرگز خراب نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ اس کے کیریئر کا سوال ہے، اس کی پروموشن ڈیو ہے.
تو یہ میں نہیں کروں گی اور مجھے اس کے ثبوت چاہیے. اس کی انکوائری آپ خود کرائیں نا, آپ کے پاس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا, تو چیف سیکرٹری صاحب کیوں نہیں بھیج دیتے اس کو, اور چیف منسٹر صاحب اس جو یہ لیٹرز آ رہے ہیں, تو پھر میں پوچھوں گی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سے کہ وہ کون سا قانون ہے کہ انونیمس خطوں کے اوپر جو ہے وہ کسی آفیسر کو تنگ کیا جائے. تو یہ جناب عالی اس طرح کی چیزیں سرکاری دفاتر کا بہت بڑا المیہ ہے, میں کہوں گی ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں, جو انتہائی ڈیڈیکیشن سے اپنا کام کرتے ہیں, ان کو ستانے اور ان کو ڈسٹرب رکھنے کا یہ بہت ہی گھٹیا اور گندا طریقہ ہے. کجا کہ کسی کی بچیوں کے بارے میں یہ بات کی جائے. اب طاہر خورشید سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کیے اور میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. تو میری ایک بچی کی شادی 2016 میں ہوئی اور ایک کی 2021 میں. اتنی پرانی شادیوں کا یہ قصہ نکالنے کا مقصد سوائے عمران خان کی ٹیم کو گندا کرنے کے مجھے اور کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا. اور بیچارے بیوروکریٹ کا ایک المیہ ضرور ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ ایز اے سرونگ بیوروکریٹ یہ نہیں اپنے لگائے ہوئے اپنے اوپر الزامات جو ہیں ان کے اوپر ان کے بارے میں کوئی وہ بات اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا ہے. اس بات کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. تو میں طاہر خورشید کی طرف سے, چونکہ میں اس کو جانتی ہوں, اور اب ظاہر ہے بزدار تو نہیں آئے گا ان کو سپورٹ کرنے, چونکہ بزدار نے بہرحال بالتحاشا پنجاب میں نااہلی کا مظاہرہ کیا, بےایمانی کا مظاہرہ کیا. عمران خان صاحب کی بیگم کے ساتھ مل کر جو کچھ ہوا, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی حکومت کو پنکی بیگم کے خلاف پراپر فورم پہ جا کر ان کی کمپلینٹ لانچ کرا کے, ان کی ایف آئی آر لانچ کرا کے اور بزدار کی پراپر انکوائری اوپن کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر اپنی ٹیموں سے گندا کرایا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں بھی جب مریم بی بی کے جی آپ جو مرضی کہیں, لیکن ابھی بھی جلسوں میں مریم بی بی آپ بلو دا بیلٹ بات کر رہی ہیں. بینگ اے وومن ایک گریس ہوتی ہے ایک عورت کی. وہ گریس یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی بچی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں, اور وہ اگر وہ نہیں اون کر رہے ہیں اپنی بچی کو تو وہ قبر میں اس کا خود جواب دیں گے. یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. اور اس کو الیکشن کمیشن میں بھی اٹھایا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اب جھوٹ کی بات کرتی ہیں, کیسے کیسے جھوٹ سیاستدانوں نے بولے ہیں, کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں یہ اثاثے چھپانے کے لیے. پبلسٹی کا جتنا اماؤنٹ سینکشن ہوتا ہے ان کو الیکشن کیمپین میں, ایک سیاستدان بھی اس پر پورا نہیں اترتا. اس سے 100 گنا زیادہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے اشتہاری مہم پہ. اگر میں چیف الیکشن کمشنر ہوں تو میں تو اسی سٹیج پہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دوں, چونکہ یہ موجود ہے الیکشن لاز میں. ایسا ابھی تک ہوا نہیں کہ کسی کی اشتہاری کیمپین کے اوپر اگر سینکشن ہوا ہے کہ جی آپ 15 لاکھ یا آپ 20 لاکھ یا 25 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں, اور 25 لاکھ سے اگر 26 لاکھ بھی کوئی خرچ کرے, کر دیں اس کو ڈسکوالیفائی. کرے گا کون؟ پارٹیوں کے نامنیز جب چیف الیکشن کمشنرز آئیں گے, سکندر سلطان اور فخر عالم اور بابر فتح کس کے نامنی تھے, اور کس کو الیکشن جتوانے میں بابر فتح نے ایکسٹینشنز بھی نہیں قمر باجوہ کے دوستی کا دعویٰ کر کے. عمران خان صاحب, آپ جو یہ سکندر سلطان کے خلاف لگے ہوئے ہیں نا, ذرا ایک دفعہ پیچھے نظر ڈال کے بابر فتح کو بھی دیکھ لیا کریں. پھر اس نے آپ کو بھی بلیک میل کیا اور فیڈرل لینڈ کمیشن کا چیئرمین آپ نے اس کو لگایا. آپ تو چاہ رہے تھے کہ وہ لگ جائے چیف الیکشن کمشنر, یہ جو ابھی جب نامینیشنز آئی تھی, لیکن نہیں ہو سکا. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے پتھر مارنا بند کر دیجئے آپ سب لوگ. اچھا, رؤف کلاسرا بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. فہمیدہ سب کو معلوم ہے کہ فہمیدہ مرزا کتنی بڑی چور تھیں, اور مجھے حیرت ہوتی تھی جب ان کو سپیکر بنایا گیا تو چودھری نثار کہتے تھے بڑی باوقار خاتون ہے. پتہ نہیں باوقار خاتون کا کرائٹیریا کیا ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ کون ہوتی ہے؟ کروڑوں روپیہ کھا گئی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کا. میں کیا کیا بتاؤں, میں بہت کلپ کر چکی ہوں اس پر. تو اس پر واحد جو آواز اٹھائی بیچارے رؤف کلاسرا نے اٹھائی تھی, اور اس کا جواب نہیں دے سکی فہمیدہ مرزا کبھی بھی. ہاں, اسمبلی میں وہ تقریریں ایسے کرتی ہیں بالکل مقدس گائیں آسمان سے اتری ہوئی خاتون کی طرح وہ بیہیو کرتی ہیں. تو بہت بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلامیاں اور یہ تحفے تحائف کے جو خرچے ہوتے ہیں کسی بھی ایک منسٹر یا کسی بیوروکریٹ یا کسی جرنیل کے بچوں کی شادی پہ, یا تو اس کے لیے کوئی قانون بنائیے. خواجہ آصف صاحب, وقت ہے آپ کے پاس, آپ لیجسلیٹو باڈی میں بیٹھے ہیں, آپ
قانون سازی کروائیے کہ دوران ملازمت اگر کوئی ہائی پروفائل جاب کوئی سول سرونٹ یا کوئی ملٹری بیوروکریٹ کر رہا ہے یا کوئی سیاستدان، تو وہ خاموشی سے اپنے گھر میں سادگی سے شادی کریں اپنے بچوں کی، جیسے آپ کی اپنی پارٹی میں مثال ہے اسحاق ڈار. کبھی کسی نے سنا انہوں نے اپنے 3 بچوں کی، 2 بیٹیوں کی اور علی کی شادی کی؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. مکے میں جا کے سادگی سے نکاح کیا، جو شریعت میں ہے، جتنے لوگوں کو ولیمہ کھلانا تھا کھلایا ہوگا، اور بیٹیوں کی شادیاں بھی اسی طرح ہوئی بالکل سادگی سے گھروں میں. تو آپ کے پاس تو ایک مثال، ایک ماڈل موجود ہے، ان کو کیوں نہیں کاپی کرتے آپ؟ یا قانون بنائیے کہ جب دوران ملازمت کوئی بیوروکریٹ، چاہے وہ سول بیوروکریٹ ہو یا ملٹری بیوروکریٹ، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرے گا تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان جو ہیں، جبکہ طاہر خورشید نے مجھے بتایا کہ اس نے جب بھی شادیاں کی بچیوں کی تو صرف اس کی برادری کے لوگ اس میں انوائٹڈ تھے، یا وہ جو کلوز سرکل کے دوست تھے. کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ پرنسپل سیکٹری ہے بزدار کا اور یہ 22 گریڈ کا افسر ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر عمران کی گورنمنٹ آ گئی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران کی گورنمنٹ آ گئی، وزیر اعظم وہ ہو گئے تو یہ پرنسپل سیکٹری ہو جائے گا. پرائم منسٹر کا پہلے چیف منسٹر کا تھا، لہٰذا لوگ ابھی سے اپنی پی آر بڑھا رہے ہیں تحفے دے کر بڑے بڑے. یہ امپریشن دینے کی کوشش کی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسے مت کیجیے. تو آپ قانون سازی کیجئے اس پہ کہ جس بھی ہائی پروفائل، یہاں تک کہ پرائم منسٹر مریم نواز نے کس طرح کی شادی کی اپنے بیٹے کی، بختاور کی شادی کس طرح ہوئی، یہ دستگیر کی بیٹے کی شادی میں سونے کے سکے پھینکے گئے، پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی یہ چیزیں. تو بتائیے کہ ہم اب قانون بنا رہے ہیں، آپ اس طرح کی شادی نہیں کر سکیں گے. اگر آپ دوران ملازمت شادی کرنا چاہتے ہیں تو سادگی سے کیجیے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے